جتنا وہ مصطفیٰ شاہ کے قریب جانے کی کوشش کرتی وہ اتنا ہی اسے ٹھکرا کر آگے بڑھ جاتا، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ شاید وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ بس یہی بات لیزا کو ضد چڑھاتی تھی اور اب اس کی ضد اس کا جنون بن گئی تھی۔ اچھا سنا، میں نے ابھی بھی قرۃ العین چچے سے پوچھا کہ مہندی کا رنگ گہرا کیسے چڑھتا ہے؟ شیرہ بنانے کے لیے بول دیا ہے میں نے، ماضی اب جیسے ہی رسم ختم ہوگی میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری مہندی پر شیرہ لگاؤں گا۔ اس کی مہندی کے رنگ کو لے کر جو پریشانی تھی اس کا حل لے کر وہ 10 منٹ میں آ گیا تھا۔ مشی کو اس کی فکر مندی اچھی لگی۔ تھینک یو، وہ مسکراتے ہوئے گویا ہی شاید کچھ اور بھی بولنا چاہتی تھی، مگر فون کی رنگ ٹون نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ کس کا فون ہے؟ وہ حیرت سے اس کے موبائل کی سکرین پر جھکا۔ سب تو یہاں تھے، جبکہ صدیق شاید اسے فون کرنا پسند نہ کرے، پھر کون رسم کے اس وقت فون کر رہا ہے؟ عمل کالنگ دے کر جہاں مشی کو حیرت ہوئی وہیں چاند نے بھی منہ کے زاویے بگاڑے۔ یہ کیوں فون کر رہی ہے؟ اس دن جو عزت ہو گئی تھی وہ کافی نہیں تھی؟ چاند کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ عمل کے نام کے ساتھ ساتھ اس کا کارنامہ بھی یاد آ گیا۔ چھوڑیے نا، مجھے لگتا ہے اسے اسی دن بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس وقت ضرور کسی اور کام کے لیے اس نے فون کیا ہوگا۔ چاند کو چپ رہنے کا اشارہ دے کر اس نے کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو مشی، دوسری طرف سے عمل کی بے چین آواز اسپیکر سے ابھری۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اس دن کی لڑائی کے بعد ان دونوں میں بدقلبی کا رشتہ ختم ہو کر اس کی جگہ تناؤ نے لے لی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی مشی، تم اس وقت کہاں ہو؟ اس کے بے چینی سے کیے گئے سوال پر اس سے حیرت ہوئی۔ اس وقت عمل، اس وقت رات کا 1:30 بج رہا ہے، اتنی دیر رات کو کون کس سے ملتا ہے؟ وہ حیرت سے گویا ہی، اور آج تو ویسے بھی میں تم سے نہیں مل سکتی۔ اس وقت میری اور چاند کی مہندی کا فنکشن چل رہا ہے، میں تم سے بات بھی مشکل سے کر رہی ہوں۔ اسے اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ مشی میری جان، چھوڑو اس کباب میں ہڈی کو، وہ دیکھو تمہاری قرۃ العین مما رسم کرنے آ رہی ہیں۔ چاند نے اس کا دھیان قرۃ العین کی طرف مبذول کروایا، جسے دیکھ کر مشی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بنا عمل کی کوئی بات سنے کال ڈسکنیکٹ کر کے فون ایک طرف رکھا۔ مصطفیٰ شاہ کو اسٹیج پر روپ کے ساتھ بٹھا دیکھ وہ اندر تک سرشار ہو گیا۔ اس کی سرشاری کے سبب مصطفیٰ شاہ کے چہرے کی خوبصورتی خوب سے مسکراہٹ تھی۔ وہ بڑے ہی اس کے سارے معاملات کا دھیان رکھتا تھا، لیکن مصطفیٰ شاہ نے ہمیشہ اسے اپنا مانا تھا، کبھی بھائی سے کم کا درجہ نہیں دیا تھا اسے۔ مگر احسان خان کے لیے وہ اس کی دنیا تھی۔ آخرکار یہ زندگی بھی اس مصطفیٰ شاہ کی دی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا، کس کا بیٹا تھا، کس کا خون تھا، اسے اپنے بارے میں کچھ یاد نہ تھا۔ بس اسے صرف اتنا یاد ہے، وہ امیروں کے پھینکے ہوئے کھانے کو اٹھا اٹھا کر کھاتا تھا، سڑکوں پر سوتا تھا، کاغذ چن کر بیچتا تھا، اور ایک دن روڈ کراس کرتے ہوئے اسے کسی امیر زادے نے اپنی گاڑی میں ٹھوکر مار دی تھی۔ وہ تو اپنی اس بے نام زندگی ختم ہو جانے کی امید میں تھا، جب اس کی بند ہوتی آنکھوں کے سامنے 2 نیلی آنکھیں لہرائی۔ اپنے مہربان بازو میں اٹھا کر وہ انسان اسے ہسپتال لے گیا، اور یہی دن احسان خان کی زندگی پوری طرح بدل گیا۔ احسان نام سے مصطفیٰ شاہ نے ہی اسے دیا، جبکہ احسان کے آگے لفظ خان اسے خود لگایا، مگر موقع کے حساب سے یہ لفظ چینج ہوتا رہتا تھا۔ کبھی وہ احسان خان ہوتا تو کبھی احسان ملک، کبھی احسان راٹھور، کبھی احسان شاہ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ اس کے پاس اس کی پہچان کے نام پر نام، خون، خاندان، ان میں سے ایک چیز بھی نہ تھی، مگر وہ اسی پہچان کے ساتھ خوش تھا کہ وہ مصطفیٰ شاہ کا خاص آدمی ہے۔ آؤ احسان آؤ، شمس صاحب نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی۔ جی دادا جی۔ وہ تابعداری سے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ کی طرح وہ بھی شمس صاحب کو دادا جی ہی بلاتا تھا۔ پہلی بار جب اس نے یہ عمل کیا تھا تو اس کے دل میں ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں مصطفیٰ شاہ یا پھر اس کے دادا جی کو برا نہ لگ جائے، مگر اس کی سوچ کے برعکس شمس صاحب اسے اپنے بیٹے کی طرح ہی ٹریٹ کرنے لگے۔ رسم نہیں کی تم نے ابھی تک؟ شمس صاحب نے اس کے کان کھینچے۔ بس داجی، میں نے سوچا پہلے سب گھر والی رسم کر لی، اس کے بعد میں رسم کر لوں گا۔ وہ مسکرایا، مگر شمس صاحب کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم گھر والے نہیں ہو کیا؟ ہم نے تمہیں اپنا بیٹا بنایا ہے اس شادی میں، اور ہم سب کی نظروں میں تم مصطفیٰ شاہ کے بھائی کے درجے پر فائز ہو، تو زیادہ نخرے نہ کرتے ہوئے چپ چاپ آگے بڑھ چڑھ کر رسم میں حصہ لیا کرو، اور اگر مصطفیٰ سے اپنی ہڈیاں ڈبل کروانے کا ارادہ ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دو، میں دادا جی ہونے کے ناطے تمہاری خواہش ضرور پوری کروا دوں گا۔ محبت بڑے انداز میں وہ ایک طرح سے احسان کو دھمکی دے رہا تھا۔ سوری داجی، آگے سے دھیان رکھوں گا، اور سب کے ساتھ جا کر رسم کروں گا۔ داجی کی دھمکی کو ہلکے میں لینے والا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا، اس لیے اس نے فوراً سرنڈر کر دیا۔ پھر ٹھیک ہے، جاؤ جا کر مبارکباد دو اور رسم بھی کرو۔ ان کے حکمیہ انداز پر وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ مبارکباد مصطفیٰ کے پاس آج اس نے سر کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے بھائی کے لفظ کا انتخاب کیا تھا، جو وہ صرف خاص موقع پر ہی کیا کرتا تھا۔ خیر مبارک، مگر تم ابھی تک کہاں تھے؟
اڑ کر اس کے گلے لگنے کے ساتھ مصطفیٰ نے اس سے ایک سخت گور سے نوازا۔ مبارک ہو، آپ نے اپنی محبت کو پا لیا، اس نے اسے اپنا بنا لیا۔ آپ کی ان خوشیوں کے لیے جتنی میں نے دعا کی ہے شاید ہی کسی اور نے کی ہو۔ خدا آپ کو ہمیشہ یوں ہی خوش رکھے۔ بنا مصطفیٰ کی کسی بات کا جواب دیے اس کے گلے لگ کر اس نے دل سے دعا دی۔ میں جانتا ہوں اگر دادا کے بعد میرا کسی نے دل سے سوچا تو وہ تمہاری ذات ہے احسن۔ اس کے لہجے کی نمی کو مصطفیٰ شاہ بام گیا تھا۔ چلیے بھائی اب رسم کر لیتے ہیں۔ آنکھوں کی نمی کو بڑے دگیل وہ چہرے پر مسکراہٹ سجایا۔ روپ نے حیرت سے احسن مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ یہ تو جانتے تھے کہ احسن مصطفیٰ شاہ کے لیے خاص ہے، مگر ان دونوں میں اتنی اٹیچمنٹ ہے یہ آج اسے پتہ چلا۔ تھوڑی مہندی اٹھا کر مصطفیٰ کے ہاتھ بڑھا کر اس نے اجازت طلب نظروں سے روپ کی طرف دیکھا۔ شاید وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے مہندی لگانے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ ہاں تم لگا سکتے ہو مجھے مہندی، تم شاہ کے بھائی ہو تو میرے لیے بھی تم چاند اور سلبیوں سے کم نہیں۔ روپ کے جواب پر احسن کا دل خوشی سے پھول گیا، وہیں مصطفیٰ بھی اندر تک سرشار ہو گیا۔ مہندی کی رسم کے بعد جیسے اس نے اپنے ہاتھ مٹھائی طرف بڑھائے وہاں کلکان دے کر صبر کے کئی گھونٹ گلے کے نیچے اتارے، جبکہ مصطفیٰ شاہ کی نظریں اس کے چہرے کے ایک تاثر کو ناپ رہی تھی۔ کیا ہوا احسن؟ مصطفیٰ کی آواز پر وہ یکدم چونکا۔ نہیں سر کچھ نہیں۔ نفی میں سر ہلا کر چھوٹی سی چمچ کلکند سے بڑھ کر مصطفیٰ کی طرف بڑھائی، جسے اس نے اس طرح منہ میں رکھ کر سرور لے کر کھانا شروع کیا جیسے دنیا میں سے زیادہ لذیذ کوئی اور چیز ہی نہ ہو، جبکہ احسن خان کا دل اور جل کے راکھ ہو گیا۔ واٹ شادی کے فنکشن ہو رہے ہیں آج مہندی اور مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ میں جہاں ان دونوں کو الگ کر کے چاند کو اپنے ملانے کے خواب دیکھ رہی ہوں اور وہاں وہ دونوں کل کو اپنا رشتہ مکمل کر لیں گے۔ اس نے غصے سے تکیہ اٹھا کر زور سے زمین پر پھینکا، جہاں پہ وہ دونوں پہلے سے ہی ایک ہو چکے ہیں۔ اس دن کا تماشا یاد آتے اس نے پہلو بدلا، مگر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی شادی تو کتنی عجیب و غریب حالات میں ہوئی ہے۔ راتوں رات نکاح کو کیسے چاند کے گھر والے مان گئے، کیسے اس بادماغ لڑکی کو اپنے گھر کی بہو مان لیا صاحب نے۔ چیزیں پٹا کر پھینکتے ہوئے اس نے پورے کمرے کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ نہیں مشر، میں تمہیں اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دوں گی۔ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گی، اگر اس صاحب میں تمہاری جان بھی جاتی ہے تو میری بلا سے تم جہنم میں جاؤ۔ شدید غصے کے بعد اس کا دماغ صحیح غلط کا فرق بھول بیٹھا تھا۔ تیزی سے انور کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے الماری سے اپنے باپ کی بستر اٹھائی، گولیاں چیک کی تو فل لوڈ گن دے کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں آ رہی ہوں مشر، تمہاری ان خوشیوں بڑی زندگی رات کو زندگی کی آخری کالی رات بنا نہ دیا تو میرا نام بھی عمل انور ملک نہیں۔ ارے واہ، تم تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر تیزی سے میری باتوں کو سمجھنے لگ گئی۔ ویری گڈ۔ ارسل نے دل سے اس کی ہمت اور حوصلے کی داد دی۔ اب تمہارا یہ حوصلہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب کی بار اس کے لہجے میں ہلکی سی سختی گلی تھی، شاید وہ دوبارہ اسے ویسے ہی ڈرپوک روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں کوشش کروں گی دوبارہ مجھ پر کبھی میری یہ کمزوری غالب نہ آئے، اور مجھے یقین ہے اگر آپ میرے ساتھ ہوئے تو ایسا موقع میری زندگی میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ وہ پہلی بار ارسل کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا ہوئی تھی، شاید وہ خود ہی بدلنے کی کوشش کرتی، مگر آج ارسل کو اس کی ہر بات پر شدید جھٹکا لگ رہا تھا۔ اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا جب ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اتنی جلدی اپنے اور اس کے رشتے کو سمجھ کر دل سے قبول بھی کر لے گی۔ اگر اسے 10% بھی اس بات کا اندازہ ہوتا تو وہ پہلے دن ہی اس کی ساری غلط فہمیاں دور کر دیتا۔ السلام علیکم روپ۔ وعلیکم السلام جی۔ جو سب سے پہلے وہ روپ اور مصطفیٰ کے اسٹیج کی طرف بڑھی، جو کسی انجانی آواز پر مصطفیٰ شاہ چونکا، وہی روپ نے اسے خاص جانے والی نظروں سے گھورا۔ اس پر تو روپ کو دو طرح کا غصہ آیا، ایک اسے اوپٹن کے فنکشن میں پہنچنے کا بولا تھا، دوسرا ابھی اس کا بتایا آزمودہ کارآمد آئیڈیا فلاپ ہو چکا تھا۔ سوری یار، وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا، معذرت خواہ تھی، مطلب حد ہوتی ہے کسی چیز کی روشنی۔ اب پہنچ رہی ہو تم سب کی دوستیں 4 دن پہلے آ کر دھرنا دے دیتی ہیں، اور ایک تم ہو سیدھا مہندی پر مہمان خصوصی کی طرح آ رہی ہو۔ بنا مصطفیٰ کا لحاظ کے وہ سیدھا اس پر چڑھ دوڑی۔ سوری مگر یار مجھے کل کی فلائٹ ہی نہیں ملی، ورنہ میں ضرور آ جاتی۔ آج بھی دوپہر میں گھر آئی ہوں اور کچھ دیر آرام کے بعد سیدھا تمہارے گھر، اور بلے تارا سے پوچھ لو اپنا سامان ساتھ لائی ہوں تو میں بہت تارا تنگ کروں گی۔ بڑھ کر صفائیاں دیتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا گھبرا رہی تھی، حالانکہ وہ سوچ بولی تھی، مگر روپ کے غصے کو بھی وہ اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتی ہوں تم سے۔ روپ کا غصہ تو کم ہو گیا تھا مگر ناراضگی ابھی تک برقرار تھی۔ نکاح مبارک ہو تمہیں اور بھائی آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ روپ کے ساتھ اس نے مصطفیٰ کو بھی مبارکباد دی، جسے مسکراتے ہوئے اس نے قبول کر کے اپنا رخ ایک بار پھر دوسری طرف موڑ لیا۔ روپ فنکشن کب پورا ہوگا؟ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ بہت آہستگی سے گویا ہوئی تاکہ اس کی آواز صرف روپ کے کانوں تک جا سکے۔ بس تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گا۔ روپ کے جواب پر وہ بس مسکرا سکی، جبکہ ایک بے چین نظر پورے ہال پر ڈالی جہاں سب لوگ اپنی اپنی
خوشبو میں مگن تھے۔ نامحسوس طریقے سے اس نے اپنی متلاشی نظر پورے حال میں دوڑائی، گھمائی۔ وہاں سب موجود تھا، لیکن اگر کوئی نہیں تھا تو وہ ارحم ملک نہیں تھا۔ دل یکدم بے چین ہوا، مگر پھر خود ہی ایک بار دوبارہ سے اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ ملک ہاؤس میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں اطراف میں نظر دوڑائی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ملک ہاؤس بہت شاندار نظارہ پیش کر رہا تھا۔ وہ پہلے چاند کے گھر گئی تھی، کیونکہ اس کے مطابق شاید شادی کا فنکشن اس کے گھر میں ہوگا، مگر وہاں موجود گارڈ سے معلوم ہوا شادی کے سارے فنکشن ملک ہاؤس میں ہو رہے ہیں۔ ملک ہاؤس کا ایڈریس لے کر وہ اپنی گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے فنکشن ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچ چکی تھی۔ اگر وہ فنکشن ختم ہونے کے بعد آتی تو شاید مشکل ہو جاتی، مگر ڈھیروں مہمانوں کے درمیان اگر کچھ ہو بھی جائے تو کسی کو کیا معلوم ہوگا۔ چاروں طرف بھٹکتی نظر ایک طرف بنے 3 اسٹیج پر گئے، جہاں 3 جوڑیاں ایک ساتھ کھڑی تھیں اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ شاید فنکشن اپنے اختتام پر تھا، تبھی سب ایک ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو بنوا رہے تھے۔ ایک جوڑی کو تو وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی، جبکہ دوسری جوڑی میں سے وہ اس نیلی آنکھوں والے انسان کو پہچان رہی تھی۔ اس انسان کو اس نے مشی کے پاپا کی پارٹی میں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکی کے وجود سے بھی وہ انجان تھی۔ اب رہ گئی تھی تیسری جوڑی، اسے پہچاننے سے وہ کیسے انکاری ہو سکتی تھی؟ ایک اس کی گزشتہ وقتوں کی دوستی اور ایک اس کی نئی محبت، یا پھر جو کہہ لو کہ چاند ملک اس کی پسندیدہ چیزوں میں سے تھا، جو اسے پسند آ گیا تھا، مگر اس کی یہ پسندیدہ چیز خرید کر دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جو چیز اسے کوئی خرید کر نہیں دے سکتا تو کیوں نہ وہ چیز چھین لی جائے۔ آہستہ آہستہ قدم اسٹیج کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کی نظر کا مرکز صرف اور صرف مشعل کا وجود تھا، جو اس کی آنکھوں میں کسی کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ کچھ دوری کے فاصلے وہاں اس نے گن کا رخ مشی کی طرف کیا۔ ایک طرف قدرے سنسان کونے میں کھڑے ہو کر اس کی نظریں فنکشن پر ہی تھی۔ ماں کے ساتھ رسم کر کے وہ ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ رانی قرۃ العین اور باقی سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ملک ہاؤس میں اس کی نہ کسی کے ساتھ بنی ہوئی تھی، وہ نہ ہی وہ ان کے سوا کسی اور کو جانتا تھا۔ جب سے اس نے صحیح راستے کا انتخاب کیا تھا، پرانے سارے دوستوں کو چھوڑ دیا تھا، بول چال بھی بہت کم کر دی تھی، اب تو اس کا خیال باکسنگ چھوڑنے کا بھی تھا۔ اپنی سوچوں میں مگن وہ دہت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جب اس کی نظر ایک عجیب و غریب لڑکی پر پڑی۔ بلو جینز پر اورنج شرٹ پہنے وہ کہیں سے بھی اس فنکشن کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ نظریں ایک ہی نقطے پر جمائے وہ ناک کی سیدھ میں اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بلا ارادہ ہی ارحم نے اپنی نظروں کا پورا فوکس اس لڑکی پر لگا دیا۔ حیرت کا شدید جھٹکا تب لگا جب اس لڑکی نے گن نکال کر اور اس اسٹیج کی طرف گیا۔ شدید حیرت سے اس نے اسٹیج کی طرف دیکھا، آخرکار وہ کس کو نشانہ چاہتی تھی۔ گن کے روح کی سیدھ میں نظریں لے جانے کے بعد اسے معلوم ہو اس لڑکی کے نشانے پر کوئی اور نہیں بلکہ چاند ملک کی بیوی ہے۔ اسے روکنے کے لیے جیسے ہی اس نے دوبارہ اس پاگل لڑکی کی طرف دیکھا تو نظریں ایک بار پھر اس کے کپکپاتے ہاتھوں پر گئی۔ شاید اس کا گولی چلانے کا پہلا تجربہ تھا۔ جس طرح سے گن کا اینگل بن رہا تھا اسے اس اینگل پر حیرت ہوئی۔ وہ فوکس میں بہت اچھا تھا، یہاں تک کہ بعض اوقات ٹیچرز بھی حیران رہ جاتے جس طرح سے اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے، جس طرح گن کا روح سیدھا ہونے کے بجائے ٹیڑھا ہو رہا تھا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ اگر گولی چلی تو مشی کے بجائے سیدھا نور کو لگے گی۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ آگے بڑھا، مگر پاؤں میں کچھ اٹکنے کی وجہ سے لڑکھڑا گیا۔ ایک غیر معمولی نظر اس شے پر ڈالی جس شے سے ٹکرا کر وہ ابھی زمین بوس ہونے والا تھا۔ کیاری میں لگی اینٹ دیکھ کر اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ ایک زوردار ٹھوکر بوٹ کی مدد سے اس اینٹ پر دے ماری تاکہ آدھی زمین میں دنسی اینٹ ہل جائے، اور ویسا ہی ہوا جیسے اس اینٹ کو جھٹکا لگا اگلے پل اس نے جھک کر اینٹ کو اٹھایا اور بنا سوچے سمجھے وہ اینٹ اس لڑکی کی طرف اچھال دی، جو کہ سیدھا اس کی کوہنی پر جا لگی۔ اچانک حملے پر اس کے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ہی ٹھاگے آواز کے ساتھ گولی گن سے نکل چکی تھی۔ ہوا میں پھیلتی تیز شور کی آواز پر پورے حال میں افراتفری پھیل گئی، سب ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ شکر ہوا گولی کسی کو نہیں لگی، فائر خالی چلا گیا تھا، مگر ہر طرف ہڑبڑی مچنے پر وہ سب بھی چونکنا ہو گئے تھے۔ مصباح اور سچاندر روپ نے بھی گولی کی تیز آواز پر مڑ کر حال میں پھیلی افراتفری کی طرف دیکھا، جہاں سارا کھیل پلٹا دیکھ عمل نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی۔ مہمانوں کا سہارا لے کر وہ بھاگی، مگر ارحم کی نظریں اسی پر مرکوز تھی۔ جیسے ہی وہ بھاگی ارحم نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھائے، جبکہ اس سارے منظر کو چاند اور مصباح نے بڑے غور سے دیکھا۔ چاند نے تو پہلی فرصت میں ہی عمل کو پہچان چکا تھا، یہ سب اس نے کیا، اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ بددماغ لڑکی تھی، اسے معلوم ہو گیا تھا، مگر وہ اس حد تک پاگل پن کا مظاہرہ کرے گی اسے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا۔
غصے کی شدید لہر اس کے وجود میں سرد کر گئی۔ وہ گان لے کر آئی تھی، مطلب وہ کسی کو مارنے آئی تھی، جبکہ یہاں وہ مشی اور اس کے علاوہ کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، اور اس وقت اس کی دشمنی صرف مشی سے تھی، مطلب وہ جہاں مشی کو مارنے آئی تھی۔ مشی کا سوچ کر ہی اس کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ بنا کسی دیری کے وہ چھلانگ لگا کر اسٹیج سے نیچے اترا، جبکہ مشی خود حیرت سے گنگ ہو کر اسے سب ہنگامے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دوست نے اسے مارنے کی کوشش کی تھی۔ ابھی اور کتنا کچھ دیکھنا باقی ہے، ایک بے نام آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ ارسل اور مصطفیٰ نے بھی اسٹیج سے نیچے اتر کر عمل کے پیچھے دوڑ لگائی۔ قرۃ العین نے بھی سہم کا اسود کی طرف دیکھا، جہاں اسود اسے حوصلہ دیتے ہوئے اس کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھا، جہاں ان کی تینوں بیٹیاں کھڑی تھیں۔ مشی کے چہرے پر گہرے دکھ کے تاثرات تھے، جبکہ نور ابھی تک بے ہوش نہیں ہوئی تھی، مگر اس کی سفید پتی رنگت اس بات کی گواہی تھی کہ اگر ابھی جاگا اسے کسی نے سہارا نہیں دیا تو وہ ضرور بے ہوش ہو جائے گی۔ لیکن ان سب کے برعکس روپ اونچا ہو کر حال میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیوی ڈریس اور ہائی ہیل کے باعث وہ ان سب کے ساتھ وہیں موجود تھی، ورنہ دل تو کر رہا تھا آگے بڑھ کر اس لڑکی کا منہ نوچ لے جس نے پرسکون ماحول میں افراتفری اور ٹینشن کا ماحول بنا دیا تھا۔ تارا بھی سہم کا سلیم سے لپٹ گئی، جبکہ سن کو اس افراتفری میں سب سے پہلے جس کا خیال آیا تھا وہ تارا کی ذات تھی۔ آخر وہ کہاں تک بھاگتی؟ دروازے پر کھڑے سیکورٹی گارڈ نے اس لڑکی کو اور اس کے پیچھے بھاگ آتے احرم چاند، ارسل اور مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو عمل کے باہر نکلنے سے پہلے ان سب نے اپنی اپنی گن سنبھالنے اس کا راستہ روکا۔ شاید اپنے غصے میں اس نے اپنی زندگی کا سب سے غلط قدم اٹھایا تھا، جو اسے شاید بہت بارش پڑنے والا تھا۔ کاش وہ جہاں نہ آتی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، اور اپنے غصے میں وہ خود ہی کلہاڑی پر قدم رکھ چکی تھی۔ ہسپتال کے باہر بے چینی سے چکر لگاتے وہ بے چینی سے بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ آخرکار ڈاکٹر بابر آیا تو وہ تیر کی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ڈاکٹر، میرے شوہر کیسے؟ صدیق ہاؤس کی طرح اس نے یہاں بھی ایکٹنگ کی انتہا کر دی۔ دیکھیے مسز صدیق، آپ کے شوہر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ ایکسپائر ادویات ایک قسم کا زہر ہوتی ہیں، اور ان ادویات کی مقدار ان کی باڈی میں حد سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ان کا بچ پانا مشکل لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ باقی آپ اللہ سے دعا کریں۔ اپنی ڈیوٹی نبھا کر وہ آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ نیلم کو صبر پر حلقہ کڑوا ہو گیا۔ ایک طرح سے یہ خبر خوشی کی تھی کہ وہ زندہ تھا، کیونکہ جب تک ساری جائیداد ان کے نام نہیں ہو جاتی تب تک صدیق کا صحیح سلامت رہنا ان سب کے لیے ضروری تھا۔ مگر نہ جانے کہ بیٹا کیوں اتنی دیر کر رہا ہے ساری جائیداد اس کے نام لکھوانے میں۔ اب تو وہ تنگ آ گئی تھی۔ کچھ پل منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑنے کے بعد وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں صدیق صبح سے ایڈمٹ تھا۔ چہرے پر فکرمندی کے تاثر سجائے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ صدیق، آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی اس نے بولنا شروع کیا تھا کہ صدیق نے نقاہت سے ہاتھ اٹھا کر اسے آگے بولنے سے روکا۔ ہمارے وکیل کو فون کر کے یہاں بلواؤ۔ نیلم، مجھے یہ جائیداد اس کے اصل وارث کو سپرد کرنی ہے۔ اور رک کر بولے تو نیلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چلو دیر سے ہی صحیح، مگر اس بیوقوف انسان کو ساری جائیداد اس کے نام کرنے کا خیال تو آیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی انہیں فون کر کے بلوا لیتی ہوں۔ آج نیلم کی خوشی چھپانے سے بھی نہیں چپ رہی تھی۔ صدیق نے بھی غور سے اس کی خوشی سے تمتماتے چہرے کی طرف دیکھا۔ اچھا رکو نیلم۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے ایک بار پھر صدیق نے اسے پکارا، مجھے میرا موبائل دیتی جو مجھے اور بھی بہت ضروری کام نپٹانے ہیں۔ اتنی بڑی جائیداد کسی کے نام کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو نیلم نے بھی آگے بڑھ کر اس کا موبائل اس کے حوالے کیا اور خود چہکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ چٹاہ 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 ایک ساتھ 3 تھپڑوں کی چھاپ عمل کے منہ پر چھوڑ کر اب وہ آرام سے مصطفیٰ کے برابر کھڑی تھی۔ نور نے زور سے ارسل کا بازو تھام رکھا تھا اور اپنے سامنے بیٹھی اس عجیب لڑکی کو دیکھنے لگی جس نے پوری محفل میں گولی چلانے کی ہمت کر ڈالی تھی اور اب روپ سے مار کھا کر رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مشعل کا صدمہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پولیس کو فون کرو ارسل۔ ارسل نے افسوس ہے اس 22 سالہ لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنی بیوقوفی کی وجہ سے آج جیل کی ہوا کھانے کی در پر تھی۔ بلا لو، پولیس کو بلا لو، چاہے جس کو بھی بلا لو، مگر میں اس مشی کو نہیں چھوڑوں گی۔ میں چاند سے محبت کرتی ہوں، اس کو کوئی حق نہیں میری محبت کو اپنا بنانے کا۔ وہ ہلکے بل چلائی تو چاند کے دماغی شریانیں پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ جتنا وہ خود پر ضبط کر رہا تھا یہ لڑکی اس کا اتنا ہی دماغ شارٹ کر رہی تھی، جبکہ عثمان نے ایک بار پھر افسوس بھری نظریں اس پر ڈالی۔ آج نہ جانے کہ اس لڑکی کا پاگل پن دیکھ کر اسے نیلم کا خیال آیا۔ سالوں پہلے اس نے بھی ایسی ہی حماقت کی تھی۔ اس کا نہیں تھا، اسے پانے کی کوشش کی تھی، اور آج یہ لڑکی بھی یہی کر رہی تھی۔